مشرق وسطی میں کچھ بہت بڑا ہو رہا ہے، طاقت کا توازن بدل رہا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب میں ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ تو آج ہم اسی اہم جیو پولیٹیکل تبدیلی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے سعودی عرب میں پاکستانی فوج کی تعیناتی کی بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں ہونے والے اہم مذاکرات کا اس سے کیا تعلق ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیں گے کہ اس سب کا ایران اور امریکہ کے لیے کیا پیغام ہے، اور آخر میں اس نئے اتحاد کو مضبوط کرنے والے دفاعی اور اربوں ڈالر کے اقتصادی معاہدوں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ خبر جس نے پورے خطے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کے کنگ عبداللہ ایئر بیس کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ایک پورا پاکستانی فوجی دستہ وہاں پہنچ چکا ہے اور آپریشنل کنٹرول بھی اب انہی کے پاس ہے، اور ہاں، اس کی تصدیق سعودی وزارت دفاع نے خود کی ہے۔ لیکن یہ صرف چند فوجیوں کی بات نہیں ہے، اصل چیز اس تعیناتی کا اسکیل ہے۔ پاکستان نے اپنے J-10C اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کا پورا اسکواڈرن بھیجا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک AWAS نگرانی والا طیارہ بھی۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں، یہ ہوا میں اڑتا ہوا ایک پورا کمانڈ سینٹر ہے جو بہت بڑے علاقے پر نظر رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک زبردست اسٹریٹجک موو ہے۔ تب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اچانک یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت ہی یہ قدم کیوں اٹھایا گیا؟ جیسا کہ اب ہم دیکھیں گے، اس میں ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ دیکھیے، یہ فوجی اقدام ٹھیک اس وقت ہوا ہے جب اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان بہت ہی اہم اور حساس مذاکرات ہو رہے تھے۔ دونوں ملکوں کے وفود پاکستان میں موجود تھے خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے۔ اور یہ مذاکرات کتنے اہم تھے، اس کا اندازہ پاکستانی وزیر اعظم کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگر یہ موقع ضائع ہو گیا تو پوری دنیا کو اس کے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں۔ مطلب سٹیکس بہت ہائی تھے۔ تو پھر اس پوری حکمت عملی کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ چلیں اسے سمجھتے ہیں۔ ایک طرف تو امن کی بات چیت اور دوسری طرف فوجی تیاریاں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیوں؟ آخر چل کیا رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تعیناتی اصل میں ایک اسٹریٹجک پیغام ہے، ایک کنٹنجنسی پلان۔ پاکستان، ایران اور امریکہ دونوں کو یہ دکھا رہا ہے کہ اگر ڈپلومیسی فیل ہو جاتی ہے تو ہم دوسرے آپشن کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب سعودی عرب کا عملی طور پر سیکیورٹی گارنٹر بن گیا ہے۔ اپنی فوج وہاں بھیج کر پاکستان نے صاف اشارہ دے دیا ہے کہ سعودی عرب پر کوئی بھی حملہ اب ایک طرح سے پاکستان پر حملہ تصور کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے ایران کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے کئی بار سوچنا پڑے گا۔ تو یہ سیکیورٹی کی گارنٹی صرف لفظی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نئے دفاعی معاہدے میں آخر ہے کیا۔ اس معاہدے کے تحت تقریباً 5000 پاکستانی فوجی سعودی عرب میں تعینات کیے جائیں گے۔ ان کا کام ہوگا سرحدوں کی حفاظت کرنا اور بہت اہم مقدس شہروں یعنی مکہ اور مدینہ کا تحفظ کرنا۔ اور بات صرف فوجیوں تک محدود نہیں۔ پاکستان نے اپنے جدید ترین میزائل ڈیفنس سسٹم FM-90 اور LY-80 بھی سعودی عرب میں نصب کیے ہیں۔ یہ سسٹم مشرقی علاقے اور مقدس شہروں کی حفاظت کے لیے ہیں، جو شراکت داری کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ فوجی اتحاد تو ایک طرف، لیکن اس نئے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہت بڑی معاشی شراکت داری بھی کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے فوری طور پر سعودی عرب پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں $5 ارب ڈپازٹ کرے گا۔ یہ پاکستان کی معیشت کو اہم سہارا دے گا۔ لیکن اصل بڑی خبر یہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی گیم چینجنگ سرمایہ کاری ہو رہی ہے۔ گوادر پورٹ پر ایک نئی آئل ریفائنری جس کی لاگت ہے $12 ارب۔ اس شراکت داری میں سعودی ارامکو کا حصہ ہوگا 60%، جبکہ پاکستان کا حصہ ہوگا 40%۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کے اثرات پورے خطے پر ہوں گے۔ تو یہ گوادر ریفائنری اتنی اہم کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ سلسلے وار کام کرے گی۔ پہلے اس سے پاکستان کی اپنی توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی، پھر یہ برآمدات کے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ اس سے گوادر پورٹ اور سی پیک کوریڈور پوری طرح فعال ہو جائیں گے، اور سب سے اہم، یہ آبنائے ہارمز کا ایک متبادل راستہ فراہم کرے گی۔ آبنائے ہارمز دنیا کی سب سے غیر مستحکم سمندری گزرگاہ ہے، اور اس کا بائی پاس ہونا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کامیابی ہے۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے تو ایک اہم سوال سامنے آتا ہے۔ فوجی، سفارتی اور معاشی مفادات اب اتنے گہرے جڑ چکے ہیں، تو کیا ہم ایک نئے بلاک کو بنتا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ایسا اتحاد جو مڈل ایسٹ اور ساؤتھ ایشیا میں طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا؟